صاحب کیا کہنا چاہیں گے جو ججز والا معاملہ اس پہ بھونچال ہے، بنچال اللہ الحق ہے سر جی آج یہ حق اور سچ کی آواز ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے اور حاکمیت صرف اللہ کی ہے. نہیں سر ججز بھی بولنے لگ گئے ہیں جو آپ کہتے تھے جو اعظم سواتی کہتے تھے. اللہ کا کرم ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ الحق ہے. فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے، پہلے ریٹائرڈ ہو کے جج بولتے تھے، آج حاضر سروس ہو کے اللہ بول رہے ہیں. الحق ہے. اس ملک میں اگر انصاف اور قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے تو انشاءاللہ یہ ملک چل کر رہے گا اور اس ملک میں انصاف کی، آئین کی، قانون کی حاکمیت ہوگی. اور اس خط کے بعد پتہ چلا ہے کہ اس ملک میں انشاءاللہ رہنا ہے اور اس ملک میں چلنا ہے ایک قانون اور آئین کے مطابق. اور یہ ملک جو ہمارے بزرگوں نے قربانیوں کے بعد بنایا تھا، یہ ملک انشاءاللہ تا قیامت تک رہے گا، ترقی کرے گا، جس میں انصاف کا بول بالا ہوگا اور حق اور سچ کی آواز ہوگی. ڈاکٹر صاحب تحریک اور انصاف کا rule of کیا law ہوگا. موقف؟ تحریک انصاف تو رول آف لا چاہتی ہے. نہیں ان ججز کے معاملے میں جو حد آئے اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ ہم اس خط کی حمایت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا اوپن ٹرائل ہو. جس طرح چیف جسٹس صاحب اوپن ٹرائل کرتے ہیں، آن لائن کرتے ہیں، پوری دنیا دیکھتی ہے، میڈیا کے سامنے الیکٹرانکس میڈیا دیکھتا ہے، لوگ ٹیلی ویژن پہ اپنی عدالتوں کی، اپنے ججز کی کارکردگی دیکھتے ہیں، ان کو سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کا اوپن سر ایک تو ٹریان کیس مینشن ہے. یہ وہی بات ہے جو ہم ایک سال سے مسلسل کہہ رہے تھے کہ یہاں پر فیصلے جو ہے وہ فرمائشی ہوتے، ایف آئی آر جو ہے وہ جعلی ہوتی ہے اور اسی فیصلوں پہ جو ہے وہ سزائیں دیتی ہے. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ 6 جج صاحبان نے پی ٹی آئی کے خلاف اور ہماری قیادت کے خلاف جو ایک اہم فیصلوں میں بھی اس کا کردار تھا. تو اس کی جو ہے سپریم ہم چیف جسٹس صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس پہ فل کورٹ بنا دیں اور اس کی انکوائری کرے. اور میری اور پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے ہم اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں. آپ کی موجودگی میں ان اداروں کی رسائی کس طرح ججوں کے تک پھیلی اور یہ پہلے بھی آپ کے نوٹس میں آ چکا تھا، اس کے باوجود آپ نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ جو ہے ریزائن کر لے کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی نبھانے میں ناکام ہو چکے ہیں. 2018 میں بار کونسل میں تقریر ہوئی تھی شوکت صدیقی کی، اس نے بھی یہی الزام لگایا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ جو صدر پاکستان تھے اس وقت کے عارف علوی صاحب، انہوں نے تو اس چیز کو سائن کیا تھا اور انہیں اپنی عہدے سے فارغ کر دیا تھا. تو یہ بتائیں کہ اس وقت بڑا معاملے کو اتنا بڑھایا نہیں گیا تھا جتنا آج بڑھایا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ نہیں، اصل میں پریزیڈنٹ صاحب کسی جج کو ہٹا نہیں سکتے تھے. وہ اس نے جو ایک تو اس کو کیونکہ یہ ان کا معاملہ ہوتا ہے جب چیف جسٹس کے پاس ایک ریفرنس آ جاتی ہے تو وہ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو بھیجا تھا، لیکن یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئے کہ 6 ججوں نے اکٹھے ہو کے ایک خط لکھا ہے کہ ہم پہ یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے اور یہ اداروں کی بھی باعث شرم ہے کہ وہ جو جس کا کردار ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے اور ایسی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں جو اس کا کام نہیں ہے. اور یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح کا پریشر آ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی جب ہم کو یاد ہے جب چیف جسٹس جو ہے افتخار چودھری صاحب کے اگینسٹ جو سپریم جوڈیشل کونسل بنا تھا اور جس کو جسٹس رمدے صاحب جو اس کو چیئر کر رہے تھے، جسٹس بھگوان داس صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے اور اس میں جسٹس رمدے صاحب نے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس نے کہا تھا کہ ہماری واش روموں میں بھی جو ہے کیمرے لگے ہوئے. یہ سیریس معاملہ ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. ہم نے اس ملک کو تماشا بنایا. اگر یہاں پر ججوں کو انصاف نہیں ملتا تو میرا خیال اس عدالتوں کو بند ہونا چاہیے، اس کو تالی لگانا چاہیے. یہ بتائیں کہ ماضی میں آپ کی حکومت جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت بھی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اس طرح کے ریفرنسز ہوتے رہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ماضی سے لے کر اب تک تمام حکومتیں اس ساری چیزوں میں کندھے دیتی رہی ہیں، اس میں تحریک انصاف بھی شامل رہی ہے اپنے دور؟ نہیں، بالکل. اگر پہلے بھی ہم نے غلط کام کیا تو وہ بھی غلط تھا اور آج بھی غلط کام ہے. لیکن اگر جج صاحب جو ہے اپنی بیوی کی ذمہ دار نہیں ہے اور ہم اپنے بچوں کی بھی ذمہ دار ہے تو یہ تو انصاف نہیں ہے نا. کر وہ کہہ رہے کہ میں اپنی بیوی کی ذمہ دار نہیں ہوں، الگ ہے. ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اگر سپریم کورٹ کی طرف سے جو اس کے حق میں فیصلہ آیا ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن یہ بھی میرا خیال دوہرا معیار ہے کہ ہم پالیٹیشین جو ہے ہم ہر اس ذمہ داری جو ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہوتی، اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی بھی ہم ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور چیف جسٹس صاحبان جو ہے اپنی بیوی کی بھی ذمہ داری اس پہ نہیں آتی. تو یہ بھی دوہرا معیار ہے. سر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہاتھ میں وہ چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی تو کیا کہنا چاہیں گے
आजम स्वाति साहब भी इन्हीं चीज़ों का जिक्र कर चुके हैं और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इन चीज़ों का जिक्र कर चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह आजम स्वाति साहब भी कह रहे थे, और आज मैं ये कोई किसी से डिक्की छुपी चीज़ नहीं है। जो हमारे पीटीआई के जो सैकड़ों लोग जो पार्टी छोड़ चुके थे वो इसी प्रेशर में थे, उसी तरह के उसके खानदानों को प्रेशराइज किया गया था, उसे ऑडियो वीडियो से कंट्रोल की जाती थी। तो ये अगर पार्लियामेंट ऑडियो वीडियो से हम चलाए, अगर फैसले ऑडियो वीडियो से चलाए तो फिर इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ठीक है, तो तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस काजी फाजी साहब को क्या कहना चाहेगी इस बारे में? हम काजी फाजी साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस पे फुल कोर्ट बना दे और इसकी इंक्वायरी करे, और अगर इस पे भी खामोशी आपने दी, अभी तो हम ये सुनते थे कि काजी साहब फरमा रहे कि मैं सोशल मीडिया नहीं देखता और मैं टीवी नहीं देखता, तो ये सोशल मीडिया और टीवी से तो नहीं है, जज साहिबान ने खुद आपसे बजरिया खत जो है राबिता किया है, तो आप इस पे